کرسی لے کر کے جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے چلے آتے تو بہتر ہوتا. کرسی لے کر کے آگے چلے آئے. آواز ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ آپ تمامی حضرات نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جتنے حضرات کو یاد ہے محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہلکی اونچی آواز میں پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا.
تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ کرم نہ ہوتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کر کے دیکھ۔ کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا، کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ معزز سامعین، برادران دین، جماعت مومنین، امت بہترین، لائق تعظیم و تکریم رونق اسٹیج، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین و ناظرین اور پردے سے سننے والی عفت مآب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھ سے پہلے آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا یحییٰ صاحب اور دیگر علماء کرام اور مفتیان کرام سے بہت ہی قیمتی اور ایمان سے پر باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد آپ کے دل و دماغ میں ایمانی چنگاری کو بڑھانے اور جسم و قلب میں حرکت پیدا کرنے کے لیے مداح رسول پورے ملک میں اپنی بہترین آواز اور اپنے لب و لہجے کا حامل، جسے اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، سرزمین بہار سے اٹھ کر کے پورے ملک ہندوستان میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے اور بہترین خوبصورت آواز کے حوالے سے جس شخصیت نے اپنا نام روشن کیا اور اپنے علاقے اور اپنے ملک کا نام روشن کیا، اس عظیم شاعر اور بہترین نعت خواہ مداح رسول کو، یعنی عالی جناب قاری مزمل حیات صاحب کو آپ نے بہترین طریقے سے سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ان کے عمر میں، آواز میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں نہایت ہی غیرت مندانہ، محبتانہ، درد مندانہ انداز میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی، اور ان سے پہلے دیگر علماء کرام نے مختلف موضوعات پر نہایت ہی غیرت مندانہ انداز میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی۔ انشاءاللہ ان کی چند باتوں کو میں لوٹاؤں گا اور مزید اس میں کچھ باتیں اضافے کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کروں گا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ایسے وقت میں مزید تکلیف دینا اور آپ کا وقت لینا یہ اپنے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ رات کا 12 ہی نہیں بجا بلکہ آپ تمامی حضرات کا تقریباً 12 بج چکا ہے۔ 12 بجے کے بعد سنانا بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ 3 محنتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیے، بلائیے، جگائیے، پھر بات بتائیے۔ تو اتنی ساری باتیں ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارو بزرگ اور دوستو، میں نے جن آیت و روایت کا سہارا لیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب فرمایا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا اور جسے آپ حضرات نے سنا
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کیا کہا ہے۔ آج اگر کوئی ہمارا محسن جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے، جس کا ہم نام لیتے ہیں، یا ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، یا جس سے ہمارا تعلق ہے، اگر وہ ہمارے موبائل پر کوئی میسج کرتا ہے یا ہمیں کوئی خط بھیجتا ہے یا کوئی پیغام ملتا ہے تو ہم سننے کے بعد خوش ہوتے ہیں، دیکھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، سنچالک اور ڈرائیور جو تنہا اللہ کی ذات ہے، اے لوگو ہم نے کبھی غور کیا کہ اس اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر کیا فرمایا؟ اگر پورے کلام کا جائزہ نہ لیا جائے تو کم سے کم ان جگہوں پر جن پر اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا ہے، صرف ایمان والوں سے کہا ہے، ہاں ہم سے اور آپ سے کہا ہے، اس علاقے ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا ہے جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے بھرے ہوئے ہیں، صرف انہی سے نہیں کہا ہے بلکہ وہ تمام کے تمام جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتے، وہ توحید کے عقیدے میں مضبوط اس طور پر وہ توحید کا عقیدہ رکھتے کہ اللہ ہمارا وہ اللہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ ہمارا وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ ہم اللہ کو اللہ اس طور پر مانتے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اور سجانے اور سنوارنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ جو مسلمان نماز پڑھتا، نماز میں اس بات کے اقرار کرتا، ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ سورت یاد ہے جسے سورت الفاتحہ کہا جاتا، جس کا نام سورت الشفا بھی ہے، جس کو الحمدوں کی سورت ہم اور آپ کہتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی صفتوں کو بیان کرتے، اللہ کی الوہیت و ربوبیت کا اقرار کرتے، اور اس بات کو کہتے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے۔ کیا کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک ایمان والا اپنے رب پر اس طور پر یقین رکھتا کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی، صرف اسی کی عبادت کی جاتی۔ اے میرے پیارو، اگر توجہ دیں آپ تو آپ غور سے اگر سنیں باتوں کو تو میں آپ کو کچھ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ اس اللہ کو جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کا ہم پر اتنا احسان، اللہ کی پوری زندگی اگر ہم سر کو سجدے میں ڈال کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور پوری زندگی اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اس کی بڑائی کو بولتے رہیں، اے لوگوں ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ رب تو ہمارا اتنا کریم ہے، اللہ اکبر، جس نے ہمیں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک وہ اعضاء اور وہ چیزیں ان چیزوں سے نوازا ہے جو کائنات میں اور کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ کبھی ہم نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا، حالانکہ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ میں غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تیرے رب کا تیرے اوپر کتنا احسان ہے۔ اے لوگوں ہم اپنی آنکھ کو دیکھیں، اپنی ناک کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے
پیٹ کے نظام کو دیکھیں، کیا اللہ کا کرم نہیں ہے؟ آج دنیا میں ہزاروں انسان ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی آنکھ کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی ناک کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی کان کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہے، اور پیٹ میں بھی بہت سارے اعضاء ہیں، اس پیٹ کے اندر اس میں کوئی جگر میں مبتلا ہے، کوئی گردے میں مبتلا ہے، کوئی دل میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری اور کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ کیا اللہ کا کرم نہیں؟ کبھی ہماری ماؤں نے، کبھی ہماری بہنوں نے، کبھی ہماری بیٹیوں نے یہ سوچا کہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے؟ اللہ ہم نے اللہ کے احسانات پر کبھی غور نہیں کیا، ان کے انعامات پر کبھی غور نہیں کیا، ہم شمار تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کی نعمتوں کا استحضار تو کر سکتے ہیں، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں اور ان کے احسان اور انعام کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہم دین سے اتنا دور ہو گئے، ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے، ہم اللہ اس کے رسول سے اتنے دور ہوتے چلے گئے کہ اللہ کے انعامات و احسانات پر ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے جب اپنے اوپر اور اللہ کے انعامات پر غور کرنا چھوڑ دیا، تب سے وہ بازاروں کی زینت بنتی نظر آنے لگی۔ وہ ماں جن کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی، آج وہ ماں بے پردہ بازاروں میں گھومتی نظر آتی۔ وہ بہن بیٹیاں جن کے پرورش پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، جس کی اللہ اکبر کہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جن عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، تو وقت نہیں ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتلاتا ہے لوگوں، ان ماؤں نے، ان بہنوں نے، ان بیٹیوں نے اپنے مقام کو بھلا دیا اور یہ بھول گئی کہ ایک وقت کیسا تھا کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسی ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ آپ عرب ممالک میں بھی دیکھ لیں، جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان بچیوں پر، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا اور ایمانی نور جب لوگوں کے دلوں میں منور ہوا، اور تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سمجھایا بتایا، تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عورتوں کا مقام کیا ہے، بہنوں کی عزت کیا ہے، بیویوں کے حقوق کیا ہیں، ماؤں کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی۔ وہ مرد حضرات جن کی کوئی شان اور عظمت نہیں تھی، جن کو زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ نہیں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ دیا جن سے انسان کو جینے کا شعور آیا اور باپ کو بہترین جنت کا دروازہ بتلایا گیا۔ مختصر ہے کہ میرے پیارو، ہم اللہ کو اللہ مانتے اس طور پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس اللہ کے احسانات اور انعامات پر ہم نے کبھی غور کیا؟ بس دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، بس توجہ سے سن لے میرے پیارو بزرگوں اور دوستو۔ ایک یہ کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا احسان ہے، اس احسان کے بعد ہم نے اپنے رب کو کتنا یاد کیا۔ ذرا موجودہ حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے ملک کا ہی نہیں پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، اور ہم ایمان والے اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے جانثار صحابہ کے ساتھ، اللہ نے جس قرآن پاک کو اتارا اس کلام الہی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہم ایمان والوں سے کہا، کیا کہا؟ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، سنیں اور توجہ سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اے اللہ اس کے رسول کو ماننے والو، اے جنت و جہنم کو ماننے والو، اے فرشتوں پر ایمان لانے والو، اچھے بری تقدیر پر ایمان لانے والو، سنو اے اللہ کو اللہ اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والو، ختم نبوت کا یقین رکھنے والو، اس عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب اور اللہ سے کیسے ڈرا جائے؟ اللہ نے دوسری آیت کریمہ میں بتلایا
فرمایا اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اتنا ڈرو اپنے رب کی خشیت ہمارے دلوں میں اتنی ہو جائے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت اور اس کا ذائقہ اور اس کی چاشنی محسوس کرنے لگے۔ اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو سامنے میں رکھتے ہوئے ان کے احکامات اور عطا کردہ قانون پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا اس سے رکا جائے۔ کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو جان لو میرے پیارو، جو رسول میرا تمہیں دے اسے لے لو، جو رسول تمہارا تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ چلا جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں عطا کی ہیں اس میں ہماری اور آپ کی اور پوری انسانیت کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اے نوجوانوں اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سمجھئے اور اللہ کے لیے عمل کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آئندہ کل سے کیا مراد؟ اے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ موت ہم پر واقع ہوگی۔ اے نوجوانوں، اپنے حسن پر ناز کرنے والوں، اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنے والوں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا انسانوں، ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے پیارو بزرگ اور دوستو غور کیجئے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہم نے کچھ تیاری کی یا نہیں کی؟ اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے، اسی ہفتے ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری روح جسم سے نکل جائے، ہم اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اے لوگوں کیا جواب دیں گے اس رب کے سامنے جس کا ہم پر بے شمار احسان ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہاتھ کے مرض میں مبتلا کر دیتا، لیکن ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پاؤں کے مرض میں مبتلا کر دیتا۔ ہم پر، ہماری ماں بہن بیٹیوں پر اللہ نے احسان فرمایا۔ اگر سب کچھ صحیح سالم ہوتا لیکن دماغ صحیح نہ ہوتا، سر ہمارا ٹھیک نہ ہوتا، تو لوگ ہمیں پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہتے، لوگ کہتے پاگل ہو گیا ہے۔ کیا میرے رب کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائیں اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈر جائیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کو یاد کثرت کے ساتھ کرنے لگے۔ اے میرے پیارو بزرگ اور دوستو، آئندہ کل کے لیے تیاری کرنی ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو جانا ہے، ہم بھی جائیں گے، ہماری ماں بہنیں بھی جائیں گی۔ کوئی ایسا گاؤں اور ایسا گھر نہیں بچا جہاں سے لاشیں نہ اٹھی ہوئی ہوں، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم نے اور ہماری ماں بہن بیٹیوں نے اپنی آخرت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج رات کا اکثر حصہ گزر چکا، اب یہ تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں تو دوستو اللہ سے مانگا جاتا ہے، رو رو کر کے گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آئیے ہم سب نیت اور ارادہ کریں، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، اے اللہ واقعی ہم نے بہت گناہ کیا، ہمیں تو آپ کے حکم پر چلنا چاہیے تھا۔ پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن اے اللہ ہم نے نہ آپ کا حکم مانا ہے، نہ نبی کے طریقے کو پکڑا ہے، بلکہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج سے ہم اور ہماری ماں بہن بیٹیاں سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو وہ وقت آنے والا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے، یا بغیر ایمان کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، آج 14 تاریخ گزری، نہ جانے کون کون سے لوگوں نے رنگیلیاں منائی اور اللہ کے حکم کو توڑا۔ بہت ساری مسلم ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، نوجوانوں نے اللہ کے قانون کو توڑا اور اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں۔ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ان ماں بہنوں بیٹیوں کو کہ ایک وقت آنے والا ہے، کوئی کام نہیں دینے والا، نہ بوائے فرینڈ کام دینے والا ہے، نہ دوست اور رشتہ دار کام دینے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا
گا کہ ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، اس وقت کیا بنے گا؟ اللہ اللہ، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو گھر کی عورتیں نہلائیں گی، کفنائیں گی اور دفنانے کا انتظام کریں گی۔ ان عورتوں نے کیا بھولا دیا کہ جب موت ان پر آئے گی، وقت وفات، وقت سکرات، وقت ممات جب قائم ہوگا تو اس وقت میں ہماری ماں بہن کے جسم پر جو لباس تھے ان لباس تک کو اتار لیا جائے گا، جو زیورات تھے ان زیورات تک کو اتار لیا جائے گا۔ نہ ناک میں کوئی زیور، نہ کان میں کوئی زیور، نہ سر میں کوئی زیور، نہ ہاتھوں پاؤں میں کوئی زیور اور چوڑیاں، ان تمام چیزوں کو اتار دیا جائے گا۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، اللہ کے لیے سمجھو، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے۔ جس حسن پر ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ناز ہے، اے میری ماں بہن بیٹیوں، اگر آپ سن رہی ہو تو سنیں، اللہ اللہ نہ جانے کتنی عورتیں اس دنیا سے چلی گئیں، ہمارے اور آپ کے گھروں سے بھی چلی گئیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جن عورتوں کو اپنے حسن پر ناز ہے ان کا حسن ختم ہو جائے گا، جن عورتوں کو اپنی جوانی پر ناز ہے ان کی جوانیاں ختم ہو جائے گی، جن عورتوں کو اپنی دولت پر ناز ہے وہ دولتیں ختم ہو جائیں گی اور انہیں خاک میں ملنا ہوگا۔ نہ جانے کیسی شخصیتوں کو اور نہ جانے کتنی خوبصورت عورتوں کو قبر کی مٹیوں نے کھا لیا ہے۔ جن عورتوں کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا ان عورتوں کو قبر کی مٹیوں نے کھا لیا، اور اس طور پر کھا لیا کہ اللہ اکبر ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ لیکن اگر وہی مائیں، وہی بہنیں، وہی بیٹیوں نے اگر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہوگا اور پیغمبر اسلام کی محبت کو دل میں بسایا ہوگا اور اپنی موت کی اور قبر کی تیاری کی ہوگی تو اللہ کے نزدیک وہ بہترین مومنہ عورت تو ہوں گی ہی، لیکن جب ان بہترین مومنہ عورت کی موت آئے گی اور ان کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ عورتیں حساس اور بشاش ہوں گی، بحالت ایمان دنیا سے جانے والی ہوں گی، فرشتوں میں ایک دھوم سے مچ جائیں گی، قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، دائیں ہاتھ میں جب اعمال نامہ دینے کا وقت آئے گا تو دیا جائے گا اور جنت کا باغ ان کے لیے بہترین تیار کر کے ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ برخلاف اس کے اگر ہماری ماں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے پردوں کا اہتمام نہیں کیا، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کی بلکہ بے پردہ بازاروں میں گھومتی رہی تو ان عورتوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا علماء کرام نے، اے لوگو گناہگار کو، سیاہ کار کو، بد کردار کو، ماں باپ کے نافرمان کو جب موت آتی ہے، زمین جائیداد کو ہڑپنے والے کی جب موت آتی ہے، من ظلم کرنے والے اور بے انصافی کرنے والے کی جب موت آتی ہے، آپس میں نفرت و عداوت کے بیج بونے والوں پر جب موت طاری ہوتی ہے، گناہگار اور فاجر و فاسق انسان کی جب موت آتی ہے تو فرمایا بڑی شدت کے ساتھ موت آتی ہے، اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کہ فرمایا گیا اگر کوئی اور عذاب نہ دیا جائے تو فرشتہ جس بھیانک اور خطرناک کربناک شکل میں آتا ہے اسے دیکھ کر کے جو ہیبت انسان کے جسم پر طاری ہوتی ہے، فرمایا گیا اگر اللہ پاک اور کوئی عذاب نہ دے تو یہی عذاب اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ماں بہن بیٹیوں سے کہوں گا، اے میری ماں بہن بیٹیوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، اللہ کے لیے سمجھیے، اللہ کے لیے اللہ کو یاد کیجئے، اپنے نبی کے طریقے پر چلیے، اس نبی کے طریقے پر جس نے ہماری عزتوں کو بتایا ہے، اللہ ہماری شان کو بتایا ہے، ہمارے مقام کو بتلایا ہے۔ اگر ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و شان کو نہ بتایا ہوتا تو آج عورتوں کا وہ مقام نہیں ملتا، وہ مقام ان عورتوں کو نہیں ملتا۔ یہ ظالم و بے انصاف لوگ، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ، مکار اور عیار لوگ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور انہیں بہکانے اور پھسلانے اور ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ وہ کس کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ اس لیے اپنی ماں بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا، اے میری ماں بہن بیٹیوں، جب بھی آپ کو بے پردہ گھومنے کا دل کرے یا بازاروں کی زینت بننے کا من کرے یا اسی طریقے سے آپ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑنا چاہیں تو اس وقت ذرا غور کر لیجئے گا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اس دنیا سے جانا تو یقینی ہے۔ اس وقت کیا بنے گا؟ اے نوجوانوں، اللہ کے لیے آپ بھی اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ پورے ملک کے حالات کیسے ہیں؟ وہ نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے وقت کا غلط استعمال کرے، وہ نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے وقت کا مس یوز کرے، وہ نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، وہ نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اللہ کی یاد سے اپنے دل کو منور نہ کرے، وہ نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو مسجدوں کو ویران کرے۔ اے لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہیں، سربلندی اور سرخروئی چاہتے ہیں
کوئی قوم اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے، کسی قوم کو اللہ پاک اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم میں امانت داری قائم ہو جاتی ہے، وعدہ کا پورا کرنا قائم ہو جاتا ہے، وہ اچھے اور سچے اور وفادار بن کر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو جھوٹ بولنے والی ہو، ظلم کرنے والی ہو، بے انصافی کرنے والی ہو، ماں باپ کو ستانے والی ہو، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی ہو۔ ایسی عورتیں اور ایسے مرد اور ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ناکام لوگوں کی یہ پہچان ہے اور مردہ دل لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ وقت کا غلط استعمال کرتے اور حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ زندہ دل لوگ، زندہ دل نوجوان اس بات کے متقاضی ہوتے اور اس بات پر تیار رہتے ہیں کہ وقت جو ہم سے تقاضا کرتا ہے اس تقاضے پر لبیک کہہ کر کے اس پر کام کیا جائے۔ وہ نوجوان بڑا کامیاب اور بہت بہترین اور فعال نظر آتا ہے۔ اس نوجوان سے بھی اللہ پاک محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کون نوجوان؟ اے لوگوں سنیں، اس نوجوان سے اللہ محبت کا معاملہ فرماتا اور اس نوجوان سے اللہ کے رسول محبت فرماتے اور اس نوجوان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نوجوان کو جہنم سے بچایا جائے گا جس نوجوان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، جو نوجوان مسجدوں کو آباد کرنے والا اور آبادی کی محنت کرنے والا ہو، جو نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والا ہو۔ اے لوگوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ باپ جس کو جنت کا بہترین دروازہ بتلایا گیا، وہ ماں جس کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی، آج اولاد اپنے ماں باپ کو بدنام کرتی نظر آتی ہے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے میں اونچی آواز سے بولتی نظر آتی ہے۔ وہ ماں جس کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی اور وہ ماں باپ جن کو دیکھنے پر حج و عمرہ کا ثواب بتلایا گیا، آج نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا گیا، اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا جس سے ماں باپ ناراض ہوں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے، اگر چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اپنے والد کو راضی کر لو، اپنے باپ کو راضی کر لو۔ اگر باپ خوش تو اللہ خوش، ورنہ ساری کائنات خوش رہے۔ اگر باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اے لوگوں، دوستوں کے لیے اچھا بننے سے پہلے اپنے گھر والے کے لیے اچھا بنو، اپنے ماں باپ کے لیے اچھا بنو، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اچھا بنو، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنو۔ فرمایا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے بہترین ایمان والوں میں سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے، کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اس کے گھر والے کے ساتھ بہترین ہو۔ اے لوگوں، غور کیجئے، رات کا اکثر حصہ گزر چکا، محاسبے کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر باپ ہمارا ناراض ہو گیا، ماں ہماری ناراض ہو گئی، اگر میری وجہ سے میرے ماں باپ بدنام ہو گئے تو قسم رب ذوالجلال کی کبھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم عذاب الہی کے مستحق نہ ہو جائیں اور عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اے لوگوں، ذرا غور کیجئے۔ اب میں ذرا چند باتیں اپنی نوجوان بہنوں سے اور اپنے نوجوان بھائیوں سے کرنا چاہوں گا۔ جو نوجوان بھائی اور بہنیں غلط قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے اور اپنی جوانی کا غلط استعمال کرتے اور ان کے اعمال سے، ان کے کام سے، ان کے موبائل کے غلط استعمال، ان کے تعلقات غلط آدمیوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی بدنامی ہوتی اور اس بدنامی کے نتیجے میں ماں باپ کو دلی تکلیف ہوتی اور ماں باپ سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے۔ اے نوجوان بہنوں، اے نوجوان بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ ارے ایک وقت تھا کہ یہی نوجوان جب اللہ کے حضور پہنچ کر کے ہاتھ اللہ کے گھر میں اٹھا لیتا، جو مانگتا اللہ دیتا۔ وہ بہنیں اپنی چادروں کو جب اللہ کے سامنے پیش کر دیتی تو اللہ ان کی چادروں کو رائگاں نہیں کرتا۔ اس چادر کے پاکیزہ چادر کی برکت سے اللہ کبھی بارش کا نزول فرماتا، کبھی گاؤں والوں کی تقدیر کا فیصلہ فرما دیتا۔ لیکن افسوس، آج ہماری نوجوان بہنوں اور نوجوان بھائیوں کا دامن گندا ہوتا نظر آتا ہے۔ آج یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر میں پڑتے نظر آتے ہیں۔ ان بہنوں نے کیا بھولا
بتا دیا اللہ اللہ کہ ہماری اس حرکت سے ہمارے ماں باپ کی بدنامی ہوگی, ہمارے ماں باپ کی رسوائی ہوگی. وہ ماں وہ باپ جس نے کتنی محنتوں اور مشقتوں سے پالا اور پوسا ہے, کتنی محنت اور مجاہدے کے بعد آج پروان چڑھا. ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے سے تھے, کوئی طاقت نہ تھی, اس سے بھی پہلے چلے جائیے ہم ماں کے پیٹ میں تھے. اے نوجوانوں اور میری بہنوں غور کیجئے, جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, شکم مادر میں تھے, اللہ کا قرآن کہتا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ اللہ ایک وقت تھا کہ ہم گوشت کے خون کے لوتھڑا تھے, خون کے لوتھڑے کے بعد پھر گوشت کے لوتھڑے بنے, پھر گوشت کے لوتھڑے کے بعد ہم جسم ہمارا بنایا گیا, پھر جسم بننے کے بعد پھر روح ڈالی گئی. جب ہم ماں کے شکم میں دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگے, 4 مہینے میں روح ڈال دی گئی, پھر اس کے بعد ہم 9 مہینے کے ہو گئے. ان 9 مہینوں کے درمیان ماؤں نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا, کروٹ لینا دشوار ہو گیا, کھانا پینا تک اچھا نہیں لگتا. جو لوگ شادی ہو جاتی ہے اور صاحب اولاد ہو جاتے ہیں انہی کو اس بات کا علم ہے. لوگوں فرمایا کہ یہ سب پریشانیاں تو ایک طرف, جب ماں بچہ جنتی ہے اور بچہ جننے کا وقت آتا ہے اس وقت کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے. اے نوجوانوں اپنی ماں کی اس قربانی کو تم نے بھلا دیا. اے میری بہنوں آپ نے اپنی ماں کی قربانی کو بھلا دیا. وہ ماں بچہ جننے کے وقت مرگ و زیست کی کیفیت میں ہوتی ہے, یعنی زندگی اور موت کے درمیان ہوتی ہے. اللہ اللہ اس ماں کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا رب نے آپ کے ماں کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا رب نے کتنی محبت ڈال دی. اللہ اللہ کہ وہ ماں آپ کو دیکھنے کے بعد اپنے سارے غم کو بھلا دیتی ہے. وہ بچی جب بڑی ہوتی ہے, کچھ بڑی ہوتی ہے, اللہ اللہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے, وہ اسکول میں پڑھنے لگتی ہے. تو وہی بچیاں کبھی ٹیوشن کے نام پر, کبھی کوچنگ کے نام پر, کبھی کالج کے نام پر اور نہ جانے کیسی کیسی چیز محفلوں میں اور تقریبات میں شرکت کر کے ایسے کام کرتی ہے اللہ اکبر کہ ماں باپ بدنام ہوتے نظر آتے ہیں. ان اپنی ماں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا, اے بچیوں اللہ کے لیے سمجھو ایک وقت آنے والا ہے, یہ ساری دوستی ختم, یہ سارے تعلقات ختم, یہ ساری حسن ختم, یہ سارے معاملات ختم. جب موت آئے گا تو کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے. موت آنے کے بعد کوئی دوست احباب کام آنے والے نہیں, نہ بوائے فرینڈ اور نہ گرل فرینڈ, اور یہ دوستی اور تعلقات اس وقت کیا بنے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے اللہ سے سچی پکی توبہ, اللہ سے سچی پکی توبہ. اے نوجوانوں اپنے گاؤں سماج کا محاسبہ کیجئے, اپنا محاسبہ کیجئے, گاؤں سماج کا جائزہ لیجئے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. اللہ اس ملکی حالات کو دیکھیے, علاقائی حالات کو دیکھیے. آپ مسلمان ہیں, مومن ہیں, اللہ نے تو آپ کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ آپ اوروں کے لیے, غیروں کے لیے, سب کے لیے نفع اور خیر کا ذریعہ بنتے. سنے بس چند منٹ اور, نفع اور خیر کا ذریعہ بنتے. لیکن افسوس جس نوجوان کو اور جس امت کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے, بتاتے, جگاتے اور جنتی بنانے کی کوشش کرتے اور جنت کی خوشخبری سناتے, اللہ کی طرف بلاتے, مسجد کی طرف بلاتے, خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. آج یہی نوجوان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اوروں اور غیروں کے طریقے پر جا رہا ہے. وہ اسلام جس نے اس نے مقدس تعلیمات سے نوازا ہے کہ تمہارا پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم, تمہارے گاؤں میں رہنے والا ہندو ہو یا مسلمان یا کسی دھرم کا رہنے والا ہو, جس دھرم کا پالن کرنے والا ہو, اس کے ساتھ تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اس سے جب ملو تو مسکرا کر کے ملو, اس کے ضرورت میں کام آؤ, اس کے دکھ درد میں کام آؤ. جب یہ اسلامی تعلیم ہے کہ ہم دھرتی پر بسنے والے کسی بھی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تو اے لوگوں یہ کب روا اور جائز ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کریں اور ان کو ستائیں اور پریشانی میں مبتلا کریں. نہیں لوگوں, اللہ نے اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے, اور ایسی تعلیم کہ اب قیامت تک کوئی ایسی تعلیم پیش نہیں کر سکتا. چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی اور آپ کو جو ملی شریعت وہ آخری شریعت, آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب, اس کتاب ہدایت میں پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ اکبر اللہ نے ضابطہ اور قانون دیا ہے. اس قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے تو اللہ ہمیں دونوں جہان میں کامیاب فرما دے گا. میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا سہارا لیا اس میں اللہ فرماتا اے ایمان والو
لو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ آئندہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ میرے پیارو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ تم میں سے دیکھے آئندہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اس تیاری کے نتیجے میں جو اعمال ہم کریں گے اور جو تیاری ہم کریں گے اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے جو ہم کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اے نوجوانوں، جاتے جاتے چلتے چلتے اس بات کو میں آپ کو کہہ دوں اور آپ کی ایمانی دنیا کو آباد کر دوں، یقین جانیے آپ کا یہاں آنا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اور لوگوں کا یہاں آنا اور ان کا بلانا اور یہ کمیٹی والے اور تمام افراد، یہ غلام مصطفیٰ بھائی اور جو ہے اسی طریقے سے اختر بھائی اور دیگر لوگ، انیسل بھائی اور نہ جانے کون کون سی یہ تمام کمیٹی کے لوگوں نے جو محنت کی ہے اور آپ تمامی حضرات اس نتیجے میں آئے اور آنے کے بعد اللہ رسول کے بات کو سنا، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ آپ کا آنا برباد ہو جائے گا۔ سنیے توجہ سے، آپ کا یہاں آنا اور یہاں آ کر کے بیٹھنا، اپنی نیندوں کو قربان کرنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا سننا، اپنی نیند کو قربان کر کے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں بالکل فائدہ ہوگا اور ضرور فائدہ ہوگا۔ اس فائدے کو بتایا گیا حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خوشخبری سنائی اور پیارے علماء نے جس کو سمجھایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بتلایا۔ لوگوں، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہو اور لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں، ایسے وقت میں کسی وقت بھی، یہ تو رات کا آخری پہر ہے، یہ تو قبولیت کا وقت ہے، یہ تو قبولیت کا وقت ہے، ایسے وقت میں آپ حضرات اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ اپنے دین کی باتیں جو سن اور سنا رہے ہیں، جنت میں گویا اپنا ہم گھر بنا رہے ہیں۔ اے لوگوں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ پہلا معاملہ یہ ہوتا کہ فرشتے ان پر رحمت کی چادر اڑا دیتے ہیں، اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے اس مجلس کا حصہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ پاک یہاں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، بس یہ گزارش ہے لوگوں، جب بھی بیٹھا کرے تو ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو طریقہ رسول اور ضابطہ ہے اس طریقہ اصول کے ساتھ، اس طریقہ سے بکھرے نہیں، چند ہی لوگ ہوں، 10 ہی افراد ہوں، لیکن مل بیٹھ کر کے ایک جگہ ادب کے ساتھ سنیں۔ نہیں زیادہ دیر پروگرام کرانا ہے تو کمیٹی والی سے کہہ کر کے کم وقت کے لیے پروگرام رکھا جائے، لیکن زبردستی، بے ادبی اور بے اصولی کے ساتھ نہ کیا جائے، ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ علماء جو باتیں سمجھاتے ہیں ان باتوں پر یقین کیا جائے اور اس کا خیال کیا جائے اور اسی کے مطابق پروگرام کیا جائے۔ تو لوگوں، یہاں آپ کا آنا بے فائدہ نہیں ہے، یہ نوجوانوں کا آنا، یہ بوڑھوں کا آنا، اپنے نیندوں کو قربان کرنا، میرے پیارو آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ پاک نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، جس کی خوشخبری پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آخر میں یہ بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا میرے پیارو کہ ملک کے حالات کو ہم اور آپ خوب قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں محبت کا پیغام جہاں تک پہنچائیے، آپس میں محبت، اوروں سے محبت، غیروں سے محبت، سب سے محبت، اسلامی اخلاق، اسلامی عادات و اطوار کو اپنائیے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو اللہ ہی سے مانگیے۔ اے لوگوں، جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں وہ دل ویران ہے، ویران۔ جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں وہ دل ویران ہے۔ اس لیے پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت، پھر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق لوگوں سے تعلق اور محبت۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کیسے مانگیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کیوں مانگیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کیسے مانگیں؟ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کیوں مانگیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت اس لیے مانگیں کہ بغیر محبت کے کامیابی نہیں، اللہ کی محبت
محبت اصل، اللہ کے رسول کی محبت اصل۔ میں نے بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول صفحہ نمبر 6 کی صحیح سند کے ساتھ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں بتلایا گیا، کیا بتلایا گیا؟ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اے لوگو، فرمایا پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر محبوب رب اکبر شافی محشر ساقی کوثر حضور رحمت اللہ عالمین مراد المشتاقین راحت العاشقین، جن کا اشارہ بھی دین، جن پر ہمیں اور آپ کو یقین، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ کہ جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں گی۔ کتنی باتیں؟ بولیے منہ کھول کے، کتنی باتیں؟ زور سے بولیے، کتنی باتیں؟ تین باتیں۔ جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں گی، فرمایا کہ اس کو اللہ پاک ایمان کا مزہ اور ذائقہ اور چاشنی نصیب فرمائے گا، یعنی وہ اپنے اندر ایمانی مزہ محسوس کرے گا، ایمانی کیفیت محسوس کرے گا، ایمانی حلاوت وہ اپنے اندر محسوس کرے گا۔ ان تین باتوں میں سب سے پہلی بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، یہ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ہم انسانوں کے انسان ہونے کا اور ایمان والوں کی ایمان والا ہونے کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ تو اگر یہ محبت مل جائے گی تو ساری کائنات کی سب کچھ مل جائے گی، اور کامیابی جو سب سے بڑی کامیابی، جنت میں جانے کی کامیابی، اللہ کے دیدار کی کامیابی، مغفرت کی کامیابی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت بحالت ایمان زبان پر کلمہ جاری ہونے کی کامیابی وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو محبت آپس میں محبت سے پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت کو اللہ سے مانگیں۔ کیسے مانگیں؟ اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ اپنے یہاں اللہ والوں کو بلانا، اولیاء کاملین کو بلانا، علماء حق کو بلانا، اولیاء کاملین کو بلانا، ایسے اللہ والوں کو، ایسے علماء دین کو، ایسے ولی کامل کو جن کی طرف علماء کا رجحان ہو، جن سے علماء مانوس ہو، جن کے طرف ہمارے علماء رجوع کر رہے ہو، ایسے اللہ والوں کو اپنے علاقوں میں بلانا، ان کی باتیں مردوں میں عورتوں میں کروانا، ان سے دعائیں کروانا، ان کی زیارت کرنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ میرے پیارو اللہ اس کے رسول کی محبت ملنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت مل جائے تو اللہ والوں سے محبت ضروری اور اللہ سے دعا مانگنا ضروری کہ اے اللہ اپنے اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما۔ پھر ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر تمام اختلافات کو ہٹا کر کے اور یہ سوچ کر کے لوگوں اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ آئے تو قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ لو کیسے کیسے لوگ اللہ اکبر، پیسے والے، زمین والے، جائیداد والے، طاقت و قوت کے مالک، چشم و جاہ کے مالک، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ آج قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں اپنی اولاد کا جائزہ لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری اولاد ہم پر فاتحہ بھی نہ پڑھے، ہمارے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کرے، ایصال ثواب بھی نہ کرے۔ اپنے آپ کو بھی تیار کیجئے اور اپنی اولاد کو بھی تیار کیجئے، ہم خود ایسے بن جائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے والا، ہماری اولاد ایسی بن جائے کہ اس اولاد کے ذریعے سے ہماری نجات ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری کہ ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اور میرے پیارو آپس میں محبت، تمام اختلافات کو بھولا کر کے، ہر کنبہ برادری خاندان سے اوپر اٹھ کر کے اسلام اور ایمان کی نسبت پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، ارے خود ہمارے نبی چاہتے، ہمارے نبی کی چاہت یہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اگر ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، یقین جانیے اللہ پاک ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت ڈال دے گا، اور جس کے دل میں
है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ गई, वो दूसरे मुसलमान को हकीर नहीं समझ सकता। अरे मुसलमान तो मुसलमान, उस बस्ती में रहने वाला और उस मुल्क में रहने वाला कोई गैर ईमान वाला हो, हिंदू हो या दूसरे धर्म का हो, सिख या ईसाई या कोई भी मजहब का पालन करने वाला हो, उसके ताल्लुक से उसके दिल में दर्द पैदा होगा, उसके लिए दुआ करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा कि ये भी जन्नत में जाने वाला बन जाए, ये भी जहन्नम से बचने वाला बन जाए, इसके दिल में भी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए, इसे भी अल्लाह हिदायत नसीब कर दे। इसके लिए वो कोशिश करेगा। किस दिल के जरिए से ये काम होता? उस दिल के जरिए से जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती। ऐ लोगों, तो आपस की मोहब्बत जरूरी, आपस की मोहब्बत नहीं रहने की वजह से गीबत है, चुगलखोरी है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है और न जाने कैसी कैसी बीमारियां हैं जो तमाम अमाल को ख़त्म कर देती। आने वाला महीना, मोहतरम महीना, बाबरकत महीना, रमज़ान का महीना, उस महीने की आज़मत को देखिए, रहमतों और बरकतों को पढ़िए, उसकी वुसअतों को देखिए। अल्लाह अगर चाहते हैं कि उस महीने की सही कदरदानी हो जाए तो ऐ लोगों, आज ही उठने से पहले पहले अल्लाह के लिए जितने यहाँ पर हाजिर हैं सच्ची पक्की तौबा करके उठिए। अल्लाह अब तक जो गलती कमी कोताही हुई मौला माफ फरमा दीजिए। अब आपकी इस बनाई हुई इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह हम गुनाह न करेंगे। अगर भूले से हो जाएगा तो अल्लाह हम फिर आपसे माफी मांगेंगे, आप हमें माफ कर दीजिएगा। अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करके इस तौर पर जिंदगी गुजारिए कि आज रात में जब हम सोए, बल्कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही सोया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारी नमाज कज़ा नहीं हो, वक्त नहीं, वरना मैं तफसील से आप हजरात को बताता है। लोगों, बहुत सारी बातें सोच करके आया था। मैं तो ये समझ रहा था गालिबन 12 बजे तक जलसा मुकम्मल हो जाएगा, मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक नंबर आ जाएगा। हमें क्या मालूम कि 1:30 बजे के बाद ही मेरा नंबर आएगा। बातें तो बहुत सारी थी और कहना बहुत चाहता था, लेकिन खैर छोड़िए, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, उसी पर राजी होना चाहिए। मुझसे पहले जो उलमाए किराम ने बातें रखी है मेरे प्यारों, दिल का दर्द रखा है, शरीयत की बात रखी है, हकीकत आपके सामने जाहिर की है, उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। जितनी बातें कही, तस्वीर के ताल्लुक से कहा या जलसे के ताल्लुक से कहा या उलमा के ताल्लुक से कहा, ऐ लोगों, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे खैर खा है। अगर उलमा हमें न बताएंगे तो कौन बतलाएगा, कौन बतलाएगा? इसलिए उन उलमा की बात, ये खुश होइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन जैसे उलमा का साया हमारे सरों पर है आज भी, कि हक बोलने से नहीं चूकते, वरना इस मुल्क में ज़मीर फरोश, एहसान फरामोश और मक्कार व यार और बेईमान किस्म के लोगों की कमी नहीं है। ऐसे गए गुजरे माहौल में जब कोई आलिम दीन और आलिम हक जब आपके स्टेज पर आकर के आपके सामने हक बोलता है और शरीयत का मसला बतलाता है, सिर्फ इसलिए कि कल अल्लाह उसके रसूल के सामने आपको मायूस न होना पड़े, बल्कि आप जन्नत में जाने वाले, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाने वाले हो जाए, वो मलामत करने वालों की मलामत की परवाह किए बगैर आपके सामने शरीयत की बात रखता है। ऐसे उलमा की कदर कीजिए, उनको अपने यहाँ बुलाया कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए, उनका इकराम कीजिए, उनको हदिया तोहफा दिया कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उन्होंने जितनी बातें कही, अब मैं उन तमाम बातों को लौटाना नहीं चाहता। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम मुझे और आपको उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे जिनको मुझसे पहले उलमा ने और हमने आप हजरात के सामने रखी हैं, और जो गलत बातें ज़बान से निकल गई है मौला करीम अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही, तू हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगम्बर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अगर आप लोग करीब हो जाते तो दुआ कर देते। आप लोग अगर करीब हो जाए मिल बैठ करके तो दुआ कर दे, और वरना कहिए तो फिर से तकरीर शुरू कर देते हैं, उधर बैठे रहिए। कुर्सी ले करके आगे आ जाइए, चाहे बगैर कुर्सी के आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हो जाओ बाबू, आगे हो जाए, आ जाइए, आगे आ जाइए, बात मान लीजिए। जमील अख्तर भाई हैं, रोहित, अच्छा, अनीसुल भाई,
اچھا اچھا، آ گئے، قریب آ گئے؟ ابھی تک قریب نہیں، ایسے دعا تو کری ہو ہی جائے گی، لیکن ایسے مل کے بالکل مل کے بیٹھ جائیے، اور نہیں تو بولیے ہم ہی آ جاتے ہیں وہاں۔ کر دیا جائے دعا، دعا کر دیا جائے حضرت۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم لا تجعلني بدعاء شقيا فكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير الموطين، يا ارحم الراحمين، يا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ رات کا آخری حصہ ہے، ایسے وقت میں آپ کے نیک اور محبوب بندے آپ سے مناجات کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب گناہگار سے آکار بندے، یا اللہ اس رات کی تاریکی میں مولا کریم اکثر حصہ جب کہ گزر چکا ہے، یا اللہ آخر وقت کے ہم نے فضیلتیں سنی ہیں، یا اللہ آپ کی رحمت متوجہ رہتی ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. مولا ہم سب کو گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں ہو جائے اس کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے، نیک اعمال کی طرف رغبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی خشیت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے. اے اللہ یہاں پر جتنے حاضرین سامعین ہیں، یا اللہ جو لوگ دین کی باتوں کو سن چکے ہیں یا جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیجیے. اللہ سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ اس پروگرام میں جتنے علماء کرام نے جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جو باتیں کی ہیں، یا اللہ ان تمام پر ہم سبوں کا عمل کرنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ جو باتیں غلط زبان سے نکل گئی ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو کرنے میں حصہ لیا ہے، جو محنتیں کی ہیں، یا اللہ ان کی تمام محنتوں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے دلوں میں بھی ایمان کو بھر دیجیے. یا اللہ انہیں بھی اور ہم تمام کو بھی مسجد کا عادی بنا دیجیے، سچا پکا نمازی بنا دیجیے، اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنا دیجیے. اللہ آبادی کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ مسجدیں ویران ہیں مولا، ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے جرم کو معاف فرما کر، یا اللہ آپ ہی توفیق دینے والے، آپ کے علاوہ کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے. یا اللہ اپنی توفیق کے ذریعے سے ہمیں مسجد میں جانے والا بنا دیجیے. یا اللہ یہ غلام ربانی بھائی، وحید بھائی، انیس بھائی اور جمیل اختر بھائی، جتنے لوگوں نے یا اللہ اکرام کیا ہے، اور کمیٹی کے تمام افراد جن کا نام ہم نہیں جانتے، یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں. یا اللہ یہاں اس بستی کے علاقے کے لوگ جنہوں نے تعاون کیا ہے، محبتیں کی ہیں، مشوروں سے نوازا ہے، اللہ ان تمام کو آپ جاننے والے ہیں. اللہ سبوں
کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے اللہ، سبوں کو قبول فرما لیجیے۔ یہ اللہ ان نوجوانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سبوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ اس پوری بستی کے اندر دین کی ہوا اور فضا قائم فرما دیجیے۔ اللہ یہاں کے لوگوں کو محبت کے ساتھ رہنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر ہمارے پورے ملک ہندوستان میں اللہ امن و امان قائم فرما دیجیے۔ اللہ یا اللہ اس علاقے میں، اس پورے بنگال میں یا اللہ خصوصی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ آپس میں محبت کے ساتھ لوگ رہیں، اس کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ملک میں ہمارا رہنا اسلامی تشخص کے ساتھ ہو۔ اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت کے ساتھ ہو، اس کی توفیق اور اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم تو گناہگار سیاہکار بندے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے یا اللہ، لیکن مسافر ہیں۔ بھائی نے حسن زر پر ہمیں دعا کے لیے کہہ دیا ہے، ورنہ ہمارے گناہ کو اے رب آپ جانتے ہیں۔ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے اللہ، نہ ہمارے پاس اعمال ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس عمل ہے۔ اللہ جو کچھ ہے آپ کے فضل پر امید ہے۔ آپ ہی نے فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے اللہ آپ تو انہ الغفور الرحیم ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اپنے شان کریمی سے ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں حاضر ہیں، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ جائز تمنائیں اور آرزویں ہوں گی۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہے، اے اللہ سب کو اچھا کر دیجئے، سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم لوگوں کے خاندان میں جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں، ان تمام کے مرحومین، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جملہ رشتہ دار مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ سال جب بھی دینی پروگرام ہو، صحیح طریقہ پر، صحیح نہج پر، یا اللہ کم وقت میں بہترین طور پر دینی مجلسوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ غیر شرعی کاموں سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں کے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، خصوصاً فلسطین کے اندر اور جہاں بھی، یا اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما دیجئے۔ اے اللہ دستگیری فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسم اعظم کی برکت سے، پیارے نبی آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك